کی محتاج ہے؟ محفلوں کی محتاج ہو نہ ہو، لیکن حوصلہ افزائی کی اور جو ہے نا ضرورت ہوتی ہے، بہت ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے۔ آپ کو اس کا ماحول ملنا چاہیے، اور جیسے مطالعہ بہت ضروری ہے۔ پہلے میں نے مطالعہ بھی بہت کیا کہ بہت دنوں پہلے میرے جو پرانے ساتھی ان کو یاد ہوگا کہ بریفورڈ کے اندر ایک بشیر جاوید صاحب ہوتے تھے، ان کے ہاں یہ محفلیں سجتی تھی ہر ویکینڈ کو، اور انجم خیالی صاحب لندن سے آیا کرتے تھے، بہت سے دوسرے احمد فراز وغیرہ بھی وہاں آتے، جو بھی شاعر وہاں بریفورڈ میں آتا وہاں ٹھہرتا تھا۔ تو اب میں بڑی شوق سے وہاں جاتا ان کو سننے کے لیے، اور لیکن کیا کہ ایک محفل ہوئی پھر وہ واپس چلے گئے، یعنی مقامی شعراء جو تھے بہت کم تھے بریفورڈ میں، تو جو تھے وہ بھی یعنی کہ آپ نے اپنے ماحول کے اندر یا اپنے ایک حلقے میں لگے رہے، لیکن جہاں تو عوامی جو کام جیسے ہوتا ہے نا ایسے کیا نہیں گیا۔ اگر ہوا ہے تو میرے تک پہنچا نہیں، یا میں پہنچ نہیں سکا شاید میری بدنصیبی کی وجہ سے، اس وجہ سے اس کے اوپر محنت اور کام ضرور ہونا چاہیے۔ کسی چیز کو اگر آپ ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں یا آگے چلانا چاہتے ہیں تو اس کی بنیادی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ اس کو جتنے لوگ اس میں دلچسپی رہتے ہیں ان سے رابطہ کیا جائے، ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، ان کو انکریج کیا جائے، ان کو اس طرف لایا جائے۔ لیکن اس وقت میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، لیکن اس وقت میڈیا کا بہت بڑا رول ہے، اور وہ کافی سپورٹڈ تھرو دا ٹیلی ویژن، تھرو دا نیوز پیپر۔ لنڈن میں جو ہے اتنے زیادہ نیوز پیپر ہیں، اور دوسرا کتنے زیادہ رسالے ہیں، میگزین، رسالے، اور ٹیلی ویژن کا ہے، ریڈیو کا ہے۔ میں سمجھتا ہوں جی فن جو ہے نا، فن میڈیا نے بہت اس کو سپورٹ کیا، وہ کسی بھی شکل میں ہو، اداکاری کی شکل میں ہو، لکھنے کی شکل میں ہو، کچھ کہ وہ اپنے راستے خود بنا لیتا ہے۔ جی بالکل، جس طرح پانی کا راستہ آپ نہیں روک سکتے اسی طرح اس کا بھی راستہ نہیں رکتا، تو وجود جو اپنا منوا لیتا ہے وہ۔ بکر بھائی آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو ادب سے لگاؤ ہے، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آج کی جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ ان کے ہاتھوں میں کتابیں جو ہیں وہ کم دکھائی نہیں دیتی؟ کوئی پڑھنے کا لکھنے کا شوق کچھ کم نہیں ہو گیا یا ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو سلام کرتا ہوں سفیق بھائی، اور سب سے بات ہے کہ ابھی کے جو ہمارے جنریشن ہے نئے، جیسے ہمارے بچے ہیں وہ پہلے مدرسے میں جاتے تھے پڑھنے کے لیے، وہاں کچھ پڑھنا لکھا بھی سیکھا اردو میں، مگر جب اسکول جانا وہ ٹائم میں انگلش پڑھ لیتے تھے۔ تو ابھی جو پڑھے لکھے ہیں نا ہمارے جو بچے یہاں کے جو پیدائش والے وہ آہستہ آہستہ سب بھول رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں کمیونٹی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں بچے وہاں جا کے کچھ وہاں سیکھے، تو ہو سکے کمیونٹی والے کچھ اس کے لیے کچھ کرے تو ہمارے بچے فیوچر میں ہم بھی وہاں جا کے کچھ کریں، کتابیں پڑھے، وہاں ٹیچر۔ ابھی میں لیز میں گیا تھا 2 ویک پہلے، تو وہاں میں جا کے دیکھا کمیونٹی سینٹر اتنا بڑا بنایا ہے اسلام لوگوں مسلمان لوگوں نے کہ وہاں جا کے میں دیکھ کے پریشان ہو گیا۔ وہاں A to Z سبھی چیز آپ کو انگلش سیکھنا ہے، آپ کو جاب کے لیے اپلائی ہونا ہے، یا جاب کے لیے آپ کو اپلیکیشن کرنا ہے، یا کچھ بھی ہو، ایسی اچھی فیسلٹی میں نے کہیں جگہ پہ نہیں دیکھی۔ یہاں بریڈفورڈ میں ہمارے ہے مگر بہت کم ہے۔ آپ بریڈفورڈ میں دیکھیں تو آپ کو زیادہ مدرسہ اور مسجد نظر آئے گی، مگر یہ کمیونٹی سینٹر بہت کم ہے۔ اس کی وجہ سے بچے بالکل آہستہ آہستہ فرسٹ لینگویج انگلش ہے یہ لوگ کا، مگر جو سیکنڈ لینگویج ہمارا اردو ہے نا، ابھی چھٹی آ گئی، ہمارے بچے ملک گھومنے گئے ہیں، ابھی وہ اردو جانتے نہیں، اور ہمارے ملک میں جو دکان میں بیچنے والا یہ تو مشاہدہ ہوتا ہے کہ جتنی آپ دنیا گھومتے ہیں، ہم جدھر بھی آتے جاتے ہیں نئے لوگ دیکھتے ہیں، نئے افکار ہمیں ملتے ہیں، نئے خیالات ملتے ہیں، نئے مطلب واقعات ہمیں ملتے ہیں، یہ تو مشاہدہ ہوتا ہے انسان کا۔ تو نجمہ جی جیسے کہ صاحبہ اختر مرحوم نے فرمایا تھا کہ ہم کو فقط ریاضت شعری سے کام ہے، ہم کو فقط ریاضت شعری سے کام ہے، داد کا صدقہ سادات پہ حرام ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں جس طرح ابھی یہ کہ جی محفل کا ہونا ضروری ہے، کیا ضروری ہے کہ ایک شاعر ادیب دانشور کے لیے اس نے جو کہنا ہے اس کے لیے محفل ہی چاہیے؟ جس طرح آپ نے کہا کہ تنہائی نے مجھے شاعری پہ مجبور کیا ہے کہ خیال تو وہی دیتا ہے، ہم تو فقط کتابت کرتے ہیں، کہ بیٹھے تو ایک راستہ آپ کو چاہیے۔ ہاں راستہ تو چاہیے، کوئی پلیٹ فارم جیسے کوئی چاہیے، یا کوئی چاہیے دل کا بات کا اظہار کرنے کے لیے کوئی راستہ تو بنانا چاہیے یا بنتا ہے۔ لیکن میرے خیال میں جہاں تک یہ سب لوگ کہتے ہیں نا کہ برطانیہ میں اردو کے اوپر اتنا کام نہیں ہوا یا اپنے تعلیم کے اوپر اتنا کام نہیں ہوا،
جو میرا اپنا مشاہدہ ہے نا کہ ہماری جو سیکنڈ اور تھرڈ جنریشن ہے، جی جی، سیکنڈ اور تھرڈ، فرسٹ کی بھی بات نہیں کرتی اور میں فورتھ کی بھی نہیں کر رہی، کیونکہ سیکنڈ اور تھرڈ میں تعلیم بہت زیادہ عام ہوئی ہے جی، بہت ہم لوگ پاکستانی یہاں پہ بہت کامیاب ہوئے ہیں۔ اس میں فرسٹ جو ہمارا جو 1960 میں جو ہم لوگ آئے تھے اس میں زیادہ مزدور اور ان پڑھ طبقہ تھا، انہوں نے آ کے محنت کی یہاں پہ اور محنت کر کے اپنے خاندانوں کو سپورٹ کیا، اور وہ اپنی محنت مزدوری سے انہوں نے چھوٹے چھوٹے کاروبار میں اپنا ٹائم دیا، کیونکہ تعلیم کی طرف اس لیے توجہ نہیں دی کیونکہ اس وقت جو 1960 میں جو لوگ آئے تھے اس وقت پاکستان میں ڈیم بنا تھا، تو وہ لوگ وہاں سے پھر معاوضہ لے کے پھر یہاں آئے۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جب برطانیہ میں بہت سی جو لوگ ہیں مارے گئے تھے سیکنڈ ورلڈ وار میں، تو ان کو جو ہے نا کاریگروں کی ضرورت تھی، تو زیادہ جو فرسٹ برطانیہ میں پہلا طبقہ آیا تھا نا وہ مزدور اور ان پڑھ طبقہ تھا، لیکن ان کی خوبی ایک یہ تھی کہ وہ لوگ اخلاقی طور پہ اور مذہبی طور پہ بہت سٹرونگ تھے اور اتفاق تھا ان لوگوں میں، انہوں نے بہت محنت کی اور بہت ایک بیس بنائی، تعلیم نہیں تھی لیکن شعور تھا، شعور تھا۔ پھر اس کے بعد جو سیکنڈ جنریشن ان لوگوں نے نا پھر یہ سوچا محنت سے کہ ہم اپنی اولادوں کو تعلیم دیں، پھر جو سیکنڈ جنریشن تھی ماشاءاللہ اس میں بہت قابل فخر اور قابل احترام بات ہے کہ بہت ہی ہمارے بچوں نے تعلیم حاصل کی اور تعلیم میں بہت آگے گئے۔ سیکنڈ جنریشن میں سمجھتی ہوں کہ بے حد کامیابی حاصل کی ہے ہر شعبے میں، ہر ڈپارٹمنٹ میں، ان میں آپ ادب لے لیں، سیاست لے لیں، صحافت لے لیں، موسیقی میں چلے جائیں برطانیہ میں، اس کے علاوہ وکالت میں، چلیں آپ سے بات جاری رہے گی۔ ابھی آپ کے جو دو ماڈل شخصیات ہیں ساغر صدیقی اور ساحل لدھیانوی، ان کے حوالے سے میں بریک سے واپس آ کے تو آپ سے بات کروں گا۔ ناظرین ایک چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہے، ہم واپس آتے ہیں۔